عليهن أربعة من. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سورہ نساء رکوع نمبر 3 کا ہم آغاز کر رہے ہیں. آیت نمبر 15 ہے واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کریں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو ان پر اپنے میں سے 4 گواہ بنا لو. فإن شہدوا، چنانچہ اگر وہ ان کی بدکاری کی گواہی دیں، فأمسکوہن فی البیوت، تو ان عورتوں کو گھروں میں روک رکھو. حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا کر لے جائے. او یجعل اللہ، یا اللہ سبحانہ وتعالی ان کے لیے بنا دے لہن سبیلا، ان کے لیے کوئی راستہ، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ پیدا کر دے. یہاں سے ما قبل کے ساتھ، پہلے والے رکوع کے ساتھ اس کا تعلق یہ ہے، ربط یہ ہے، اس سے پہلے رکوع میں ہم نے خواتین کے حقوق کے حوالے سے پڑھا کہ خواتین کے یہ حقوق ہیں اور میراث میں ان کے حصے اللہ سبحانہ وتعالی نے مقرر فرمائے ہیں، ان کا ذکر تھا. اب خواتین کے اوپر مردوں کے جو حقوق ہیں، ان کے جو فرائض ہیں، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. خدا نخواستہ اگر اس میں ان کی طرف سے کوئی غفلت ہو تو اس صورت میں کیا حکم ہے، اور اس کے علاوہ جو عام صورتیں ہیں تو اس کا کیا حکم ہے. واللاتی، یہ اس میں اشارہ ہے وہ عورتیں، یأتین الفاحشہ، مضارع کا صیغہ اتیان کے معنی آنا، وہ عورتیں آئیں یعنی وہ مرتکب ہو جائیں. الفاحشہ، فاحشہ ہر حد سے جو بڑی ہوئی برائی ہوتی ہے اس کو فاحشہ کہا جاتا ہے، یعنی ایسی بے حیائی جس کا اثر دوسروں پر پڑے، جیسے زنا ہے. اس سے پہلے بھی ہم اس لفظ کے معنی پڑھ چکے ہیں. تو بے حیائی کے کاموں کو، یعنی فاحشہ وہ کام جس کا اثر دوسرے پر پڑے، زنا مراد ہے. من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے. فاستشہدوا، استشہاد کے معنی ہے گواہ لانا، گواہی کے طور پہ کسی چیز کو پیش کرنا. تو فاستشہدوا امر کا صیغہ ہے، استشہاد سے تم گواہ لاؤ، تم گواہ پیش کرو. علیہن، ان عورتوں کے خلاف، ان عورتوں کی برائی پر، اربعتن، 4 منکم، اپنوں میں سے، یعنی مردوں میں سے 4 گواہ تم پیش کرو. فإن شہدوا، پس اگر وہ 4 مرد وہ گواہی دیں، فأمسکوہن، امساک کے معنی روکنا. امسکو امر کا صیغہ ہے، تم روکو، ہن ان عورتوں کو، فی البیوت گھروں میں، بیوت بیت کی جمع، تم ان عورتوں کو گھروں میں روکے رکھو. حتی یہاں تک، یتوفا، توفا کے معنی ہے پورا پورا اٹھا لینا، لے لینا، یہاں تک کہ فوت کر لے، اٹھا لے ان عورتوں کو، الموت، موت، یعنی ان عورتوں پر موت آ جائے، انہیں موت اٹھا کر لے جائے. او یجعل، یا بنائے اللہ
لہن ان عورتوں کے لیے سبیلن کوئی راستہ، سبیل کے معنی راستہ۔ فرمایا اگر تمہاری عورتوں میں سے کچھ عورتیں اگر بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان پر آپ 4 گواہ بنا لیں، اور اگر گواہی دینے والے گواہی دیں کہ ان عورتوں سے ایسا فعل سرزد ہوا ہے تو ان عورتوں کو گھروں میں روک رکھو، اور یہاں تک کہ یا تو وہ مر جائیں اور یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ پیدا کر دے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کا جو نزول ہے، چونکہ سورہ نساء یہ پہلے نازل ہوئی ہے اور سورہ نور کے اندر جو احکامات ہیں وہ بعد کے، جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے مرد کے لیے اور عورت کے لیے خدا نخواستہ اگر اس سے بدکاری سرزد ہو جائے تو اس طرح کا کام ہو جائے تو اس کے لیے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ دونوں کے لیے سزاؤں کا ذکر ہے۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب سورہ نور اس کا نزول نہیں ہوا تھا، تو اس موقع پہ اس سے پہلے فرمایا گیا کہ اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت اس طرح کا کام کر لے تو پہلی بات یہ ہے فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ، تم ان پہ گواہ بناؤ گے لیکن 4 گواہ۔ عام جو معاملات ہوتے ہیں کسی میں 2 مردوں کی گواہی کا اعتبار ہوتا ہے، کسی میں 1 مرد 1 عورت 2 عورتوں کی گواہی، لیکن یہ بدکاری کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں 4 مرد وہ گواہی دیں گے تو تب جا کر اس کا ثبوت ہوگا، اور اس کی بھی خاص صورت ہے کہ خاص صورت کے اندر وہ یعنی ایسی وضاحت کے ساتھ گواہی دیں گے کہ جس کے اندر کوئی بات پوشیدہ نہ رہے۔ صرف یعنی یہ اس طرح کی گواہی نہیں ہوگی کہ ہم نے گھر میں دیکھا، کمرے میں دیکھا یا بے حجابانہ طور پہ دیکھا، نہیں، بلکہ وہ اس طرح کی گواہی دیں گے جس سے یہ بات ثابت ہو کہ واقعی انہوں نے بدکاری کی ہے۔ تو جب 4 گواہ وہ گواہی دے دیں گے تو اس کے بعد فرمایا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، اب ان عورتوں کو اپنے گھروں میں روکے رکھو۔ یہ یعنی پہلے دور کی وہ اس سزا کا ذکر ہے۔ اور حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ ان پر موت آ جائے، او یجعل اللہ، یا وہ مر جائے اسی طرح گھر کے اندر ان کو قید کر دیا جائے، گھر سے باہر جانے کی انہیں اجازت نہ دی جائے تاکہ آئندہ کے لیے وہ بدکاری نہ کرے۔ اور دوسرے نمبر پہ یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ سبحانہ و تعالی ان کے لیے کوئی راستہ نکال لے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ان سے متعلق کسی حکم کو نازل فرما دے۔ تو اب یہ آیت کے آخر میں جو فرمایا وہ یجعل اللہ لہن سبیلا، کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے لیے کوئی حکم نازل فرما دے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ فرماتے ہیں کہ سبیل جو ہے اس سے مراد الرجم للسیب والجلد للبکر، کہ شادی شدہ کے حق میں زنا کی جو حد ہے اس کو سنسار کر دینا ہے، اور غیر شادی شدہ کے لیے اس کو کوڑے مارنا ہے۔ اور سورہ نور کے اندر اس کا ذکر ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 13 میں ہے الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زناکار عورت اور زناکار مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ اور جو شادی شدہ ہیں محسن ہیں تو ان کے لیے قرآن کریم کی آیت بھی نازل ہوئی تھی جس کی تلاوت منسوخ ہو گئی لیکن اس کا حکم باقی رکھا گیا، اور ماقبل کی کتابوں میں تورات وغیرہ میں بھی یہ حکم تھا کہ اگر شادی شدہ جوڑا وہ یہ برائی کرے تو اس کی سزا وہ سنسار کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد علیہ السلام کو نبی برحق بنا کر بھیجا اور ان پر کتاب بھی نازل کر دی، اور جو کچھ وحی اللہ نے نازل فرمائی اس میں رجم کی آیت بھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور ہم نے بھی ان کے بعد رجم کیا سنسار، اور سنسار کا حکم اس شخص کے لیے ثابت ہے جو بدکاری کرے اور وہ شادی شدہ ہو، خواہ مرد ہو یا عورت۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ تو یہ جعل اللہ لہن سبیلا سے یہ مراد ہے، سورہ نور کی ان آیات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بعد میں ان کے لیے کوئی حکم نازل فرمائیں گے۔ اور اس سے پہلے جو فرمایا گیا کہ 4 گواہ یہ ضروری ہے، اگر خدا نخواستہ کوئی شخص 4 گواہ پیش نہ کر سکے یا کسی نے الزام لگائے کسی مرد یا عورت پہ بدکاری کا اور پھر وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکا، نہ ہی اس مرد نے یا عورت نے اس گناہ کا اعتراف کیا، تو اس صورت میں سورہ نور ہی کے اندر وضاحت ہے جس کا یعنی حاصل یہ ہے کہ اگر یہ لوگ 4 گواہ نہیں لائیں گے تو وہ جھوٹے ہوں گے اور ان کو حد قذف لگائی جائے گی، جھوٹ بولنے کی جو حد ہے وہ حد ان پہ جاری کی جائے گی۔
واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما، دوسری آیت کریمہ واللذان یأتیانہا، اور تم میں سے جو دو مرد بدکاری کا ارتکاب کریں، فآذوہما، ان کو اذیت دو، فإن تابا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، تابا تسنیہ کا صیغہ ہے، تابا ماضی کا، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، یہ بھی تسنیہ، اپنی اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو ان سے اعراض کرو، یعنی ان سے درگزر کرو، ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ واللذان، یہ بھی اس میں اشارہ، اس میں موصول ہے، جس طرح اوپر اللتی اس میں موصول، تو یہاں بھی اللذان اس میں موصول، لیکن یہ مذکر کا صیغہ ہے، یعنی وہ دو مرد یأتیانہا، جو اس برائی کا ارتکاب کریں، منکم، تم میں سے، فآذو، آذو امر کا صیغہ ہے، ایذا سے، ان دونوں کو ایذا دو، ان دونوں کو مارو پیٹو، تکلیف دو، فإن تابا، پس اگر ان دونوں نے توبہ کیا، وَأَصْلَحَا، اور اس برائی سے باز آئے، برائی کو چھوڑ دیا، فَأَعْرِضُوا، پس تم اعراض کرو، یہ بھی امر کا صیغہ ہے، درگزر کرو، کنارہ کشی اختیار کرو، عنہما، ان دونوں سے، ان اللہ کان توابا رحیما، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی تواباً، بہت توبہ قبول کرنے والا۔ تواب کا لفظ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اصل میں یہ جو تابہ کا لفظ ہے تو یہ یعنی رجوع کا معنی دیتا ہے، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور بندوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ الہ کا صلہ آ جائے، اس کے بعد الہ کا لفظ ہو تو اس کے معنی ہوتی ہیں توجہ اور انابت، رجوع کرنا، جیسے توبو الی بارئکم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 میں ہم نے پڑھا تھا، توبہ کرو اپنے رب کی طرف، یعنی رب سے معافی مانگو۔ اور اگر اس کے بعد اعلیٰ کا لفظ ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں توبہ قبول کرنا، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے آتا ہے، فتاب علیکم، یہ بھی اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی۔ تو یہ تائب کا لفظ اسی سے ہے، توبہ کرنے والا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے نہیں آتا، توبہ کا لفظ تو آتا ہے، تواب کا لفظ بھی آتا ہے، ان اللہ یحب التوابین، اللہ سبحانہ وتعالی بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، جو بار بار توبہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ تواب کا لفظ ان اللہ کان تواب الرحیم، اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے، اور اس آیت کریمہ میں تواب کا لفظ بندوں کے لیے، لیکن تائب کا لفظ یہ صرف بندوں کے لیے آتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے نہیں آتا۔ اس کا معنی ہے یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا، باز آنے والا، رحیمن، بڑا مہربان، تو بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ واللذان یاتیانہا منکم فاذوہما، تم میں سے جو دو مرد بدکاری کا ارتکاب کریں ان کو اذیت دو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں یہ جو واللذان یاتیانہا فرمایا گیا تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی جو مراد ہے اس میں حضرات مفسرین کرام ان کے کئی اقوال ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جیسے اوپر والی آیت میں واللاتی یاتین الفاحشہ، عورتیں مراد ہیں کہ جو عورتیں بدکاری کریں، تو یہاں بھی یعنی اصل میں وہ مرد اور عورت مراد ہیں جو بدکاری کا ارتکاب کریں، لیکن عورت کو مرد کے ضمن میں رکھا گیا، صیغہ مرد کا لا کر اسی کے ضمن میں عورت بھی ہے، تو مراد وہی دو ہیں، یعنی مرد اور عورت جو بدکاری کا ارتکاب کریں ان دونوں کو اذیت دو، تکلیف دو۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں چونکہ یہ مذکر کا صیغہ ہے واللذان، تو اس سے مراد مذکر ہی ہیں، دو مرد برائی کا ارتکاب کریں۔ اس سے پہلے واللاتی، پہلی والی آیت کریمہ آیت نمبر 15 کے شروع میں، وہاں عورتوں کا ذکر ہے اور یہاں پہ مردوں کا ذکر ہے، عورتیں بدکاری کریں، اب عورت اور مرد کی بدکاری، اور یہاں پہ مراد صرف اور صرف مردوں کی بدکاری۔ دوسرا قول یہاں پہ یہ ہے کہ واللاتی سے مراد مسلمان عورتیں ہیں، کہ اگر خدا نخواستہ کوئی مسلمان عورت وہ کسی کافر کے ساتھ مشغول ہو جائے تو اس صورت میں عورتوں کو گھروں میں قید رکھو، کیونکہ وہ جو کافر ہیں ان پر اس وقت اسلامی جو حدود تھے ان کا نفاذ نہیں تھا، اور نہ ہی وہ یعنی اسلامی نظام کے تحت۔ تو پہلی آیت کریمہ میں ان عورتوں کا ذکر ہے، مسلمان عورتوں کا، کہ جو کافروں کے ساتھ مشغول ہو جائیں، اور یہاں پہ
دوسری آیت کریمہ واللذان یعنی یہاں سے مراد وہ مرد اور عورت کہ جو دونوں مسلمان ہیں تو دونوں کو تکلیف ہو. اس لیے پہلی آیت میں صرف عورت کی سزا کا ذکر ہے اور دوسرے میں دونوں کا، مرد اور عورت کے دونوں کے سزاؤں کا. جبکہ دوسرا قول وہی ہے کہ پہلی سے مراد عورت اور دوسرے سے مراد دو مرد جو یعنی ہم جنس پرستی کا ارتکاب کریں. تیسرا قول یہ ہے کہ واللاتی سے بدکاری کرنے والی عورتیں یعنی آپس میں ہم جنس پرست عورتیں ان کا ذکر ہے. اور واللذان یاتیانہا منکم یہاں سے مراد ہم جنس پرستی کرنے والے جو مرد ہیں تو ان کا ذکر ہے. فرمایا اگر تم میں سے کوئی دو مرد برائی کا ارتکاب کرنے فآذوہما تو ان دونوں کو اذیت دیں. اذیت سے کیا مراد ہے، تکلیف دینے سے کیا مراد ہے، کیونکہ یہ اسی وقت کی کا تذکرہ ہے کہ جب ان کے لیے کوئی خاص سزا مقرر نہیں تھی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ فرماتے ہیں کہ ایذا دینے کے معنی یہ ہیں کہ ان کو زبان سے عار دلائی جائے، شرمندہ کیا جائے اور ہاتھ سے جوتے وغیرہ یعنی جوتے وغیرہ مارے جائیں، اس طرح کی ان کو جو سزا ہے وہ دی جائے. اور فرماتے ہیں کہ یہاں یہ بطور تمثیل ہے، مثال بیان کی جا رہی ہے کہ ان کو ایذا دیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ حکام کی رائے پر چھوڑ دیا جائے کہ جو حاکم ہے، قاضی ہے، جج ہے، اس کی ثوابدید پر کہ وہ ان لوگوں کو کیا سزا دیں. اب چونکہ یہ تو ابتدا کی بات ہے اور بعد میں ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے یا بعض جو سزائیں ہیں وہ نبی علیہ السلام کے احادیث میں ہیں، تو لہٰذا یہ جو غیر فطری طریقے سے قضائے شہوت ہے تو اس کے بارے میں نبی علیہ السلام سے جو منقول سزائیں ہیں ان سزاؤں میں ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں سخت وعیدیں فرمائیں، جس طرح یعنی زانی مرد اور زانی عورت اس سے متعلق وعیدیں ہیں، اسی طرح ہم جنس پرستی کرنے والے جو مرد اور عورتیں ان سے متعلق بھی سخت وعیدیں ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے 7 قسم کے لوگوں پر 7 آسمانوں کے اوپر سے لعنت بھیجی ہے اور ان 7 میں سے ایک پر 3 دفعہ لعنت بھیجی ہے، یعنی باقی سب پر ایک دفعہ اور ایک شخص پہ 3 دفعہ. اور وہ کون ہے؟ فرمایا ملعون ہے وہ شخص جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے. ملعون ہے وہ شخص جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے. ملعون ہے وہ شخص جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے. اسی طرح ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 آدمی صبح کے وقت اللہ جل شانہ کے غضب میں ہوتے ہیں اور شام کو بھی اللہ جل شانہ ان سے ناراض ہوتے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مرد جو عورتوں کی طرح بنتے ہیں اور وہ عورتیں جو مردوں کی طرح بنتی ہیں، اور وہ شخص جو چوپایوں کے ساتھ غیر فطری حرکت کرتا ہے اور وہ مرد جو مرد سے قضاء شہوت کرتا ہے. اسی طرح ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو تم قوم لوط کی طرح غیر فطری حرکت کرتا ہوا دیکھ لو تو فاعل اور مفعول دونوں کو مار ڈالو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، چاروں خلفاء، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہشام بن عبد الملک، ان حضرات نے اپنے زمانوں میں غیر فطری حرکت کرنے والے جو لوگ تھے ان کو آگ میں جلا ڈالا تھا. اور اسی طرح کے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ عرب کے ایک علاقے میں ایک مرد ہے جس کے ساتھ عورتوں والا کام کیا جاتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان سے مشورہ لیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مشورہ دیا کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کا ارتکاب سوائے قوم کے کسی نے نہیں کیا، یعنی قوم لوط کی طرف اشارہ ہے. اور اللہ جل شانہ نے اس قوم کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے، اور فرمایا میری رائے ہے کہ اسے آگ میں جلا دیا جائے. دوسرے صحابہ کرام نے بھی اس پر اتفاق کر لیا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے آگ میں جلا دینے کا حکم دیا. تو اب یہاں پہ یعنی یہ وعیدوں کا ذکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی وعیدیں، اسی طرح دیگر بعض روایات ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مرد کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے جو مرد یا عورت کے ساتھ غیر فطری فعل کرے. اور اسی طرح ایک روایت میں فرمایا
کہ حق بیان کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالی شرم نہیں کرتے. یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ارشاد فرمائے. ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق بیان کرنے سے شرم نہیں کرتے. اور پھر فرمائے کہ عورتوں کے پاس غیر فطری طریقے سے مت آیا کرو. اسی طرح ایک روایت میں فرمائے کہ ملعون ہے وہ شخص جو عورتوں کے پاس غیر فطری طریقے سے آتا ہے. تو اب یہ جو فعل ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ یعنی ہم جنس پرستی کی جو سزا ہے، تو ائمہ ثلاثہ یہ ایک اصطلاح ہے فقہ کی، تو اس کی میں مختصراً تشریح کر دیتا ہوں. یہ جو چار بڑے امام ہیں فقہ کے، ویسے تو بہت سارے امام ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 4 حضرات، ان کے اخلاص اور تقوی، ان کی محنت کی وجہ سے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبولیت عامہ نصیب فرمائی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ سب سے بڑے جو امام ہیں، نعمان ابن ثابت ان کا نام ہے. امام ابو حنیفہ ہم کہتے ہیں جو ہمارے امام ہیں، اور آج کل پوری دنیا میں سب سے زیادہ ان کے ماننے والے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ. تو یہ 4 مشہور امام ہیں جن کو ائمہ اربعہ کہا جاتا ہے. اور اگر ان میں سے کوئی ایک امام ایک طرف ہو، باقی 3 امام وہ ایک طرف ہوں، یعنی ان کا قول ایک ہو اور ایک امام کا دوسرا ہو، تو کہا جاتا ہے کہ مثلا امام اعظم ابو حنیفہ ان کا قول یہ ہے، اور ائمہ ثلاثہ باقی جو 3 امام ہیں وہ یہ فرماتے ہیں. پھر امام صاحب رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کے 2 بڑے شاگرد ہیں مشہور، اور بھی بہت سارے ہیں لیکن 2 بڑے مشہور شاگرد ہیں، امام قاضی ابو یوسف اور امام محمد. ان دونوں کا اگر کسی قول پہ اتفاق ہو تو کہا جاتا ہے کہ صاحبین یہ فرماتے ہیں. صاحب کے معنی دوست، یعنی یہ جو دونوں دوست ہیں تو یہ فرماتے ہیں، دونوں کا قول یہ ہے. اور بعض اوقات شیخین بھی کہا جاتا ہے کہ جی ہمارے فقہائے احناف میں سے شیخین، شیخ چونکہ بزرگ کو کہا جاتا ہے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ یہ بھی بڑے تھے عمر میں امام محمد سے، اور امام ابو حنیفہ ان کے استاد ہیں. تو جہاں پہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کا ایک قول ہو تو کہا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے کہ شیخین یہ فرماتے ہیں. اور اگر ابو یوسف اور محمد یہ ایک طرف ہوں تو کہا جاتا ہے صاحبین یہ فرماتے ہیں. اور بعض اوقات یہ اصطلاح بھی آتی ہے کہ طرفین یہ فرماتے ہیں. طرفین یہ ہے، تو طرفین امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد کو کہا جاتا ہے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ ان کے استاد ہیں، بزرگ ہیں اور بڑے تھے، اور امام محمد وہ عمر میں بہت زیادہ چھوٹے تھے، اس لیے ان کو طرفین کہا جاتا ہے. تو یہاں اس مسئلے میں ائمہ ثلاثہ سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ کے علاوہ جو 3 امام ہیں، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، اور ان کے ساتھ صاحبین یعنی امام محمد اور ابو یوسف، وہ فرماتے ہیں جو زنا کی بدکاری کی سزا ہے وہی سزا اس کی بھی ہے. یعنی اگر شادی شدہ ہے تو رجم ہے، اور غیر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے 100 کوڑے ہیں. جو زنا کی سزا ہے وہی اس کی ہم جنس پرستی کی سزا بھی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ ان کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان کو ہر حال میں چاہے شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ان کو رجم کیا جائے، سنسار کیا جائے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کا چونکہ اس حوالے سے یعنی قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ فآذوہم، ان کو تکلیف دو، اور دوسری طرف صحابہ کرام کے جو واقعات ہم نے پڑھے تو بعض اوقات کسی کو جلایا گیا، اور بعض اوقات یہ بھی منقول ہے کہ دیوار گرا کر ان کو کچل دیا گیا، اونچی جگہ سے انہیں پھینک دیا گیا، یا تلوار سے قتل کیا گیا. تو اس وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کا قول یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کی سزا یہ قاضی کی ثوابدید پر ہے. جج اس کو جو سزا سنائے تو یہ قاضی کی ثوابدید پر ہے. اور فرماتے ہیں کہ زنا پر اس کو قیاس نہیں کیا جائے گا، بدکاری کی جو سزا ہے وہ یہاں نہیں دی جائے گی. وجہ یہ ہے کہ جو بدکاری ہے، زنا ہے، ایک مرد اور عورت کا جو فعل ہے وہ ایک مقام پر جا کر رک جاتا ہے. اگر وہی زانی مرد اور عورت واپس میں نکاح کر لیں تو ان کا وہ جو گناہ والا کام تھا وہ ختم ہو گیا، زنا وہ رک گیا. لیکن یہ جو عمل ہے ہم جنس پرستی، یہ کہیں نہیں رکتا. تو اس لیے اس جرم پر سخت تعزیر ہونی چاہیے، اور جو عادی مجرم ہو اس کو اونچے مینار سے گرایا جائے، یا اس کا سر قلم کیا جائے، یا آگ میں جلایا جائے، یا اس پر دیوار گرائی جائے. تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کا مسلک ہے. اور باقی جو 3 ائمہ امام محمد اور ابو یوسف تو وہ فرماتے ہیں جو زنا کی سزا ہے وہی ان لوگوں کی سزا ہے. واللذان یاتیانھا منکم فاذوہما،
تم میں سے جو دو مرد بدکاری کا ارتکاب کریں فآذوہما ان کو اذیت دو، فإن تابا پھر اگر وہ توبہ کر لیں وہ اصلاح اور اپنی اصلاح کر لیں، توبہ بھی کریں، جو گناہ انہوں نے کیا ہے تو اس پر ندامت پشیمانی یہ بھی ہو، اور ساتھ یہ ہے کہ جو کچھ ہوا ہے یعنی اس پر ندامت پشیمانی بھی ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی ہو، اور وہ اصلاح اپنی اصلاح بھی کریں یعنی اس گناہ کو چھوڑ بھی دیں، فاعرضوا عنہما تو ان سے درگزر کرو، اعراض کرو، چھوڑ دو، کنارہ کشی اختیار کرو، ان اللہ کان توابا الرحیم، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اشارہ فرما دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی شرک کے علاوہ ہر بڑے سے بڑے گناہ کو قبول کرنے والا ہے، لیکن اگر بندے کے دل میں ندامت شرمندگی ہو گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، انما التوبہ یقیناً توبہ علی اللہ یعنی اللہ نے توبہ قبول کرنے کی ذمہ داری لی ہے، توبہ کا قبول کرنا علی اللہ اللہ پر ہے، اللہ توبہ قبول کرتے ہیں، للذین ان لوگوں کے لیے ہے یہ توبہ کی قبولیت، یعملون السوء بجہالۃ جو نادانی سے کوئی برائی کر ڈالتے ہیں، ثم یتوبون من قریب پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم چنانچہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے، وکان اللہ علیما حکیما اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ انما التوبہ یقیناً توبہ ابھی ہم نے تابہ کے لفظ کے ضمن میں اس کی تشریح پڑھ لی کہ تابہ سے ہے، تابہ کے معنی اس نے توبہ کی، تو توبہ کے اصل معنی ہے رجوع کرنا، توجہ اور انابت کے معنی میں آتا ہے، اور پھر وہی ہے اگر اس کے بعد اعلیٰ کا لفظ جیسے یہاں پہ آئے انما التوبہ علی اللہ تو مراد ہوتا ہے توبہ قبول کرنا، اور اگر الہ کا لفظ ہو تو معنی ہوتا ہے توبہ کرنا، رجوع کرنا، رب سے معافی مانگنا۔ انما التوبہ یقیناً توبہ قبول کرنے کی جو ذمہ داری ہے علی اللہ ہے وہ اللہ پر ہے، یعنی اللہ نے توبہ قبول کرنے کی جو ذمہ داری لی ہے، للذین ان لوگوں، لام یہ برائے کے معنی میں آتا ہے، الذین وہ لوگ، للذین کے معنی ان لوگوں کے لیے، توبہ کی قبولیت ان لوگوں کے لیے، یعملون جو کر لیتے ہیں، السوء برائی، جو برائی کر لیتے ہیں، گناہ کر لیتے ہیں، اور بجہالت جہالت کے ساتھ، نادانی کے ساتھ، مفتی شفیع رحمہ اللہ انہوں نے اس کا معنی کیا ہے جہالہ، اس کے معنی میں انہوں نے لکھا ہے یعنی حماقت، بے وقوفی، یہ جو سو کا لفظ ہے اوپر اس سے پہلے جہالت سے، تو یہ بڑا جامع لفظ ہے، صغیرہ کبیرہ دونوں گناہوں کو شامل ہے، چھوٹے گناہوں یا بڑے سب گناہوں کو یہ شامل ہے، اور جہالت کے معنی حماقت، نادانی، بے وقوفی۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 89 میں ہے، 89 میں، هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، کیا تمہیں پتا ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ، یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے مخاطب ہیں کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ تم لوگوں نے کیا کیا تھا، اذ انتم جاہلون جب تم نادان تھے، جاہل کے معنی جاہل نہیں ہے کہ تم بے خبر تھے، بلکہ نادانی میں، حماقت میں تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا۔ ثم یتوبون من قریب پھر وہ جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، تو توبہ کے لفظ کے بارے میں نے بتایا کہ وہ توجہ، انابت ہے، اور توبہ کی جو اصطلاحی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ یہ شرمندگی سے عبارت ہے، یعنی وہ ندامت اور شرمندگی جو ماضی میں کوئی کام اس نے کیا اس پر ندامت اور شرمندگی، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اور یہ ہے کہ حال میں گناہ کو چھوڑ دے، ماضی میں جو کچھ ہوا اس پر شرمندگی ہو، حال میں گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، یہ توبہ ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ جو گناہ اس سے صادر ہوا ہے، جو گناہ اس نے کیا ہے، اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہو، بندوں کے حقوق کے ساتھ ہے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بندوں کا جو حق ہے وہ بھی ادا کرے گا، پھر 4 شرائط ہوگی، صرف گناہ کا چھوڑنا اور گناہ جو ہوا ہے اس پر ندامت و شرمندگی، آئندہ نہ کرنے کا عزم، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ایک اور شرط بھی کہ جس بندے کا جو مال اس نے کھایا ہے، کسی کی غیبت کی ہے تو اسے معافی مانگنا یا اس کا جو حق ہے وہ اسے واپس کرنا، یہ ضروری ہے۔
ثم یتوبون من قریب، پھر وہ جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، قریب ہی توبہ کر لیتے ہیں، اولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ سبحانہ و تعالی یتوب اللہ علیہم، تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اللہ سبحانہ و تعالی علم والے اور حکمت والے ہیں، یعنی خوب جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی۔ آیت کریمہ کے اندر جو تشریح طلب جو لفظ ہے، یعملون السوء بجہالت، کہ جو لوگ جہالت کے ساتھ یعنی برائی کا ارتکاب کر لیتے ہیں، چھوٹے یا بڑے گناہ کو کر لیتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً توبہ کر لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی اللہ توبہ قبول فرما لیتی ہے۔ تو دو طرح کے اشکال سامنے آتے ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ بجہالہ کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ کسی شخص نے جہالت کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے گناہ کیا ہو۔ اگر خدا نخواستہ قصدن کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کیا وہ گناہ معاف نہیں کرتے، اس پر توبہ کو قبول نہیں کرتے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ جلد توبہ نہیں کرتا، دیر سے توبہ کر لیتا ہے، تو کیا پھر بھی اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے؟ تو پہلا جو لفظ ہے بجہالہ، مفتی شفیع رحمہ اللہ نے اس کی بڑی اچھی تشریح فرمائی ہے۔ صحابہ کرام سے اس کے جو معانی ہیں، یا قرآن کریم کی سورہ یوسف کی جو آیت کریمہ ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جاہل کا لفظ قرآن کریم میں احمق کے لیے، حماقت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ قصدن کیے ہوئے گناہ وہ توبہ سے معاف نہیں ہوتے۔ حضرت ابو العالیہ اور قتادہ وہ فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام اس پر متفق تھے کہ ہر وہ گناہ جو بندے سے ہو جائے تو وہ گناہ جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے، چاہے وہ قصدن کرے یا بغیر قصد کے، جانے انجانے میں جو بھی گناہ ہوتا ہے، بڑا چھوٹا، تو فرمایا یہ جو گناہ ہوتا ہے یہ جہالت کی یعنی حماقت کی وجہ سے ہوتا ہے، کہ وہ بندہ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے وہ گناہ کر لیتا ہے۔ اور امام مجاہد رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو جس وقت وہ نافرمانی کرتا ہے اس وقت وہ جاہل ہی ہوتا ہے، یعنی وہ بے وقوف ہوتا ہے، ناداں ہوتا ہے۔ اور یہی قول حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ امور الدنیا کلھا جہالہ، دنیا کے اندر مصروفیت کی ساری حماقت ہے، بے وقوفی ہے۔ تو فرمائے کہ یعملون السوء بجہالہ، جو حماقت کے ساتھ، نادانی سے گناہ کر لیتے ہیں، بڑا گناہ ہے یا چھوٹا، اور انسان سے ہو جاتا ہے۔ اب انسانوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق میں تین طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات اور فرشتے ہیں، یہ سارے کے سارے معصوم ہیں، ان سے کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، یہ معصوم عن الخطا ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا جو گروہ ہے تو وہ ان لوگوں کا ہے کہ جو گناہ کرتے ہیں اور گناہ کے بعد گناہ پر اصرار بھی کرتے ہیں، وہ شیاطین یا شیاطین کے پیروکار ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، گناہ پر اصرار بھی۔ اور فرمائے جو مومن ہیں ان سے گناہ بھی ہو جاتا ہے، گناہ کے بعد وہ توبہ بھی کر لیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ ان کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم فرشتے نہیں، نہ ہم انبیاء ہیں کہ ہم سے گناہ کا صدور نہ ہو، لیکن فرماتے ہیں چونکہ نہ ہم انبیاء ہیں نہ فرشتے، ہم سے گناہ کا صدور ہوگا، ہم انسان ہیں، لیکن فرماتے ہیں ہم شیاطین بھی نہیں ہیں کہ گناہ ہونے کے بعد ہم اس گناہ پر اصرار کریں یا اس گناہ کو گناہ نہ ماننے پر دلائل پیش کریں کہ نہ جی یہ تو گناہ نہیں ہے، یہ تو حلال کام۔ فرمایا ہم انسان گناہ بھی ہوگا، لیکن ہمیں پھر شیطان نہیں بننا چاہیے، گناہ پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا ثم یتوبون من قریب، پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ تو اب جلد ہی توبہ سے مراد یہ ہے کہ موت سے پہلے جب بھی وہ بندہ توبہ کرتا ہے وہ قریب ہی ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی وہ انتہائی قلیل ہے، تھوڑی سی ہے۔ تو موت سے پہلے جب بھی انسان نے توبہ کی، اس کی جو توبہ ہے وہ قبول ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرر، حالت نزع سے پہلے بندہ جب بھی توبہ کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ، اس پر توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور گناہ کے بعد بندہ جب بھی توبہ کرے، 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، زندگی میں کسی بھی وقت، تو وہ جو توبہ ہے وہ قریب ہی ہے۔ لیکن خدا نخواستہ حالت نزع میں ہو، پھر اگر وہ توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، آیت نمبر 18 ہے، توبہ کی قبولیت ان لوگوں کے لیے نہیں ہے
یعملون السیئات جو برے کام کیے جاتے ہیں، حتی اذا حضر احدهم الموت یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت کا وقت آ کھڑا ہوتا ہے، قال تو وہ کہتا ہے انی تبت الآن کہ میں نے اب توبہ کر لی ہے، وللذین یموتون اور ان لوگوں کے لیے بھی نہیں، نہ ان لوگوں کے لیے توبہ کی قبولیت ہے، یموتون وہم کفار جو کفر ہی کی حالت میں مر جاتے ہیں، اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ توبہ کی قبولیت ولیست اور نہیں ہے، یہ لیسا کا مؤنث ہے، لیسا اور لیست نہیں ہے توبہ کی قبولیت، التوبہ توبہ للذین ان لوگوں کے لیے یعملون السیئات سیئہ کی جمع ہے، اور سیئہ کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھ لیا کہ گناہ کبیرہ صغیرہ تمام گناہوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، سب گناہوں پر یہ بولا جاتا ہے۔ تو جو لوگ گناہ کر لیتے ہیں، برائی کر لیتے ہیں، یعملون السیئات جو برے کام کیے جاتے ہیں، حتی یہاں تک اذا حضر کہ جب آ جائے احدہم ان میں سے کسی ایک کے پاس الموت موت، جب ان میں سے کسی پر موت کا وقت آ کھڑا ہوتا ہے، قال تو وہ کہتا ہے انی تبت میں نے توبہ کر لی، الآن اب، الآن کے معنی اب، میں نے اب توبہ کر لی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے توبہ کی قبولیت نہیں، اور ابھی ہم نے پڑھ لی ہے کہ یہ یعنی اس سے پہلے بار یہ آیت کریمہ کی تشریح بھی ہے جس میں فرمایا گیا کہ توبہ جو ہے اس کی قبولیت ان لوگوں کے لیے ثم یتوبون من قریب جو اس کے بعد فوراً توبہ کرتے ہیں۔ تو فوراً سے کیا مراد ہے کہ موت سے پہلے پہلے جب کسی شخص پر اس کی موت کا وقت آ کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے پھر توبہ کی قبولیت نہیں، اور نہ ان لوگوں کے لیے یموتون وہم کفار جو کفر ہی کی حالت میں مر جاتے ہیں، کافر مر گیا تو اب اس کی توبہ کا کوئی اعتبار نہیں۔ اولئک اعتدنا، اعتدنا کے معنی ہم نے تیار کر رکھا ہے، اعتاد یہ اعداد سے ہے، اعداد عدد تیار کرنا، مہیا کرنا، اور اسی سے ایک لفظ اور ہے اعتداء، وہ زیادتی کرنے سے ہے، اس کا جو مادہ ہے وہ عدبن ہے، قرآن کریم میں وہ لفظ بھی استعمال ہوئے۔ تو اعتدنا ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عذاباً علیما دکھ دینے والا عذاب، علیم کا لفظ علم سے ہے، علم عربی میں درد کو کہا جاتا ہے، تو علیم کے معنی درد دینے والا دکھ دینے والا عذاب ہم نے ایسے لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو یہ بات تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے مالک بن بیٹھو، ولا تعضلوہن اور ان کو مقید مت کرو، مت روکو، لتذہبوا اس غرض سے کہ تم کچھ حصہ لے اڑو، ببعض ما آتیتموہن جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ الا یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، وعاشروہن بالمعروف اور ان کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسر کرو، فإن کرہتموہن اور اگر تم انہیں پسند نہ کرتے ہو، فعسى ان تکرہوا شیئا تو عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اور اللہ نے اس میں بہت کچھ بلائی رکھ دی ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا ترثوا، ترثوا تم وارث ہو جاؤ، تو لا ترثوا یعنی تم مت وارث ہو جاؤ، میراث میں مت لو، النساء عورتوں کو، کرہن زبردستی، کرہ کے معنی ظلمن زبردستی تم عورتوں کے مالک مت بن بیٹھو، ان کی میراث نہ لو، ولا تعضلوہن یہ لفظ عضل سے ہے، سختی کے ساتھ روکنا، اور تم ان کو نہ روکو، ان کو بند نہ کرو، مقید مت کرو، عدت ختم ہونے پر ان کو نکاح سے نہ روکو، لتذہبوا تاکہ تم لے جاؤ، یعنی یہ ذہابہ یذہبوا کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ویسے اس کے معنی ہے جانا، ذہابہ ذہاب سے ہے، اس کے معنی ہے خود چلنا، لیکن جب اس کے بعد با کا لفظ آ جائے، اس کے بعد جو لفظ آتے ہیں اس پر با آ جائے تو یہ متعدی ہو جاتا ہے،
پھر اس کے معنی ہوتے ہیں لے جانا، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 میں ہم نے پڑھا تھا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اگر اللہ چاہے تو اللہ ان کے کانوں کو لے جائے، کانوں کی سماعت کو لے جائے، ختم کرے۔ وَلِتَذْهَبُوا، تاکہ تم لے جاؤ، لے اڑو، بِبَعْضِ مَا، بعض وہ مال، آتَيْتُمُ، اصل میں آتَيْتُم ہے کہ جو تم نے دیا ہے، ہن، ان عورتوں کو، اللہ یہ کہ اس صورت میں تم لے سکتے ہو وہ مال، ان یاتینا بفاحشہ، یاتینا کہ وہ آئیں، اتیان سے ہے، وہ ارتکاب کریں، بفاحشۃ، برائی کا، مبینۃ، واضح، یعنی وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، اس صورت میں تم ان سے وہ مال لے سکتے ہو۔ وعاشروہن، عاشرو کے معنی یہ معاشرت سے ہے، تم ان کے ساتھ زندگی گزارو، برتاؤ کرو، امر کا صیغہ ہے کہ تم ان کے ساتھ زندگی گزارو، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ معروف کا جو لفظ ہے یہ ہر اس قول و فعل کو کہا جاتا ہے جس کی خوبی عقل یا شریعت سے ثابت ہو، جس چیز کو عقل وہ اچھا کہے اس کو بھی معروف کہتے ہیں، دستور کے مطابق، یا جس چیز کو شریعت نے اچھا کہا ہے تو اس کو بھی معروف کہا جاتا ہے۔ عاشروہن بالمعروف کے معنی ہوئے کہ تم ان کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسر کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پس اگر تم انہیں ناپسند کرو، کرہتم جمع کا صیغہ مخاطب کا، اگر تم مکروہ جانو، ناپسند کرو، ہن، ان عورتوں کو، فعسا، پس قریب ہے، ان قریب ممکن ہے، توقع ہے، ان تکرہو کہ تم ناپسند کرو، شیئن کسی چیز کو، ویجعل اللہ، اور اللہ نے بنایا ہو، فیہ اس میں تمہارے لیے، خیرن کثیرن، بڑا خیر، بہت کچھ بھلائی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں تمہارے لیے رکھی ہو۔ آیت نمبر 19 ہے، اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے مالک بن بیٹھو۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے، آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ عرب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، یعنی اسلام کے جو احکامات تھے اس کے نزول سے پہلے وہ عورتوں پر مختلف طریقوں سے ظلم کیا کرتے تھے۔ ان میں سے یعنی کچھ مظالم وہ یہ تھے کہ عورت کا اگر شوہر مر جاتا تو شوہر کے جو ورثاء ہیں وہ اپنی منمانی کرتے تھے، اگر دل چاہتا تو اسی عورت کے ساتھ خود نکاح کر لیتے یا دوسرے کے ساتھ کرا دیتے، رغبت نہ ہوتی تو نہ خود نکاح کرتے اور نہ کسی دوسرے سے اس کا نکاح کراتے، بلکہ اس کو قیدی بنا کر رکھ لیتے اور اس کو یعنی ذریعہ آمدنی بنا لیتے، اور یا اس کے پاس اگر کچھ سامان وغیرہ ہے تو وہ سامان اس کا وہ ہڑپ کر لیتے، یا اس کے بدلے میں وہ عورت وہ اپنی جان چھڑا لیتی، اپنا سارا مال و متاع وہ ان کے حوالے کر دیتی۔ تو قرآن کریم میں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی سے متعلق فرمایا کہ ایمان والو، تم کو یہ بات حلال نہیں ہے کہ عورت کے مال و جان کے جبرن تم مالک بن جاؤ۔ اب یہ جو مالک بننا ہے یہ تین طرح سے تھا، ایک تو یہ کہ عورت اس کا جو حق شرعی ہے میراث میں اس کو وہ خود لے لیتے اور عورت کو نہ دیتے، اس کا جو مال ہے اس کے مالک بن گئے۔ دوسرے نمبر پہ اس کو نکاح نہ کرنے دیا جاتا، اور جہاں تک کہ وہ مر جاتی یا اس کا وہ جو مال ہے وہ لے لیتے۔ اور تیسرا یہ کہ خاوند جو ہے وہ عورتوں کو، اپنی بیوی کو بے وجہ وہ مجبور کرتا کہ بھئی تم مجھے کچھ مال دے دو اور اس کے بدلے میں تمہیں چھوڑ دوں گا اور طلاق دے دوں گا۔ فرمایا ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے مالک بن گئے۔ اور وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، ان کو اس غرض سے مقید مت کرو کہ تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے تو اس کا کچھ حصہ لے اڑو، کہ بھی ان کو گھر میں تنگ کیا جائے یہاں تک کہ یہ مجبور ہو جائیں اور جو مال ہم نے دیا ہے مہر کی صورت میں یا اس کے علاوہ وہ ہمیں واپس کر دے، اور اس صورت میں ہم اس کو طلاق دے دیں۔ تو بلا وجہ، بغیر یعنی کسی وجہ کے ان کو تنگ نہ کرو۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، اللہ یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، اور یہ بھی اس دور کی بات ہے، اس دور کے اندر اگر یعنی کوئی عورت وہ کھلی بے حیائی، فاحشہ مبینہ سے مراد بعض حضرات نے زنا لیا، بدکاری، زیادہ تر حضرات نے یہی مانا لیا، جبکہ بعض نے شوہر کی نافرمانی مراد لیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول یہ ہے کہ یہاں فاحشہ مبینہ سے مراد شوہر کی نافرمانی۔ تو اس صورت میں ابتدائی اسلام میں یعنی یہ جو حدود زنا کے حدود وغیرہ ہیں، تو اس کے نزول سے پہلے اگر کوئی عورت وہ زنا کر لیتی تو اس کا جو مہر ہے وہ ثابت ہو جاتا،
اگر شوہر نے دیا ہی نہیں تو وہ شوہر اس کے دینے کا پابند نہ ہوتا، اور اگر اس نے دیا ہوتا تو وہ عورت سے واپس لے لیتے. یہ حکم بعد میں منسوخ ہو گئے. تو اب اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ الا یاتین بفاحشۃ مبینہ، اگر وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو اس صورت میں تم اپنا دیا ہوا مال یعنی جو مہر ہے وہ اس سے واپس لے سکتے ہو، لیکن یہ حکم اب منسوخ ہے. وعاشروہن بالمعروف، اور ان عورتوں کے ساتھ زندگی گزارو بھلے انداز میں زندگی بسر کرو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، ممکن ہے کہ تمہیں وہ عورتیں پسند نہ ہوں کسی وجہ سے، بدصورت ہونے کی وجہ سے، بد اخلاق ہونے کی وجہ سے، کوئی اس کے اندر ایسی کراہت ہوگی، تو فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، قریب ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرو، اور یجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں تمہارے لیے بہت کچھ بھلائی رکھی ہو، کہ تم کسی ایک وجہ سے اس کے یعنی خوش خلقی نہ ہونے کی وجہ سے یا خوبصورتی نہ ہونے کی وجہ سے تم اسے ناپسند کرو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھا ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی بعض اوقات انسان ظاہری کسی خوبی کو دیکھنا چاہتا ہے جو کہ یعنی اس عورت میں نہیں ہوتی. انگریزی کی ایک کہاوت ہے کہ ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ضرور ہے، اور کہاوت یہ ہے کہ یہ جو گھڑیال ہے، گھڑی، وال کلاک، تو اس کو آپ دیکھیں اگر وہ خراب بھی ہو تو تب بھی 24 گھنٹوں کے اندر 2 وقت وہ جو گھڑی ہے وہ سچ بولتی ہے، وہ جو ٹائم بتاتی ہے وہ درست ٹائم بتاتی ہے. اب ہے تو وہ خراب، اس کی سوئیاں جو ہے وہ کسی نہ کسی جگہ پہ کھڑی ہیں، تو 24 گھنٹے کے اندر 2 اوقات ایسے آتے ہیں کہ جب بندہ اسے دیکھتا ہے تو وہ بالکل ٹھیک وقت بتاتی ہے. تو اسی طرح ہر شخص کے اندر، ہر انسان کے اندر، مرد و عورت کے اندر اگر کچھ برائی ہے تو اس کے ساتھ برائیاں جو ہیں، اچھائیاں وہ بھی لازماً ہوتی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ انسانوں کی جو خوبیاں ہیں ان پر نظر رکھو، اور جو ان کی خرابیاں ہیں ان سے درگزر کرو. فرمایا عین ممکن ہے ان کرہتموہن، تم ان عورتوں کو ناپسند کرو، اور فعسى ان تکرہوا شیئا، کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، حالانکہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے بڑی بھلائی رکھی ہے. اب یہ خیر کثیر سے مراد دنیاوی جو منفعت ہے وہ بھی ہو سکتی ہے اور دینی منفعت بھی ہو سکتی ہے. مثلا وہ عورت ہے تو بدصورت شوہر کو ناپسند ہے، لیکن وہ شوہر کی خدمتگار ہے، اس کی آرام رساں اور ہمدرد ہے، تو یہ اس کی دنیا کی منفعت ہے. اور دینی منفعت کہ اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں کوئی اولاد دے، اور وہ اولاد یا تو بچپن میں فوت ہو جائیں جو آخر میں تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائیں، اور یا زندہ ہوں اور بڑے ہو جائیں اور نیک صالح بن جائیں اور آخر میں تمہارے لیے وہ نجات کا ذریعہ بن جائے اور دنیا میں تمہارے لیے بھلائی نیک نامی کا ذریعہ بن جائے. تو یہ ذخیرہ آخرت ہو جائے. اور سب سے جو کم درجہ ہے وہ یہ ہے، اقل درجہ ناپسند چیز پر صبر کرنے کا جو ثواب ہے، اس کی جو فضیلت ہے وہ تو کہیں گئی نہیں ہے. تمہیں اس پر ثواب تو لازماً ملے گا کہ تمہیں ہے وہ ناپسند، لیکن پھر بھی تم اس کے ساتھ گزرانے اوقات کر رہے. فرمایا فعسى ان تکرہوا شیئا، قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھ دیا ہو، بہت کچھ بھلائی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں رکھی ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی سے نکاح کرنا چاہتے ہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور ان میں سے ایک کو ڈھیر سا مہر دے چکے ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو. أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے مہر واپس لوگے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم نے ارادہ کر لیا، جمع مخاطب کا صیغہ ہے، اردتم ماضی کا، کہ اگر تم نے ارادہ کر لیا، استبدال کے معنی ہے تبدیل کرنا، بدلنا. استبدال زوج مکان زوج، ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی. زوج کے لفظ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ اصل میں یعنی جو مقابل ہوتے ہیں اس کے لیے آتے ہیں. مرد کے مقابلے میں عورت زوج ہے، اور عورت کے مقابلے میں مرد جو ہے وہ زوج ہے. تو یہاں پہ زوج، دونوں جگہوں میں زوج سے مراد جو ہے وہ یہ ہے
کہ بیوی، اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی سے نکاح کرنا چاہتے ہو، تبدیل کرنا چاہتے ہو، فآتیتم، اور تم دے چکے ہو، احداہن، ان دو عورتوں میں سے کسی ایک عورت کو، احدا کے معنی ایک، دونوں میں سے، قنطارن، بہت سارا مال، قنطار مال کثیر، مال کا انبار، بہت سارا مال، فلا تأخذوا، پس مت لو، نہیں کا صیغہ ہے، منہ، اس عورت سے، شیئن، کچھ بھی، تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو، اتأخذونہ، یہ حمزہ استفہام کا ہے، کیا تم لوگے، بہتانن، اس مال کو، مہر کو تم واپس لوگے، بہتانن، بہتان لگا کے، وہ اسم مبینہ، اور کھلا گناہ کر کے تم وہ مہر واپس لوگے. تو ان اردتم استبدال زوج، اگر تم ایک عورت کے بدلے میں دوسری عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہو، مطلب یہ ہے کہ بھئی کوئی دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہو، پہلی جو بیوی ہے اسے چھوڑنا چاہتے ہو، تو ایسا نہ کرو کہ بھئی تم اس سے اپنا جو مہر ہے وہ واپس لے لو، کیونکہ عرب کے اندر جو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں اس دور میں وہ لوگ جب مہر واپس لیتے تو صرف اسی صورت کے اندر اگر عورت بے حیائی کا ارتکاب کر لیتی، برائی کر لیتی، بدکاری کر لیتی، تو اس صورت میں اسے مہر واپس لیا جاتا. تو اگر تم کسی عام عورت سے مہر واپس لوگے تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ خدا نخواستہ اس عورت نے برائی کا ارتکاب کیا ہے، جس صورت کے اندر تم اس عورت کے اوپر بہتان اور سری جو گناہ ہے اس کا تم ارتکاب کر رہے ہو. تو لہٰذا اگر تم کوئی اور نکاح کرنا بھی چاہتے ہو تو اس صورت میں جو مہر تم دے چکے ہو وہ مہر تم واپس نہیں لے سکتے اور نہ تم اس کا مطالبہ کر سکتے ہو. وآتیتم احداہن قنطارا، اور جب تم نے اس کو دے دیا بہت سارا مال، مہر کے اندر بہت سارا مال، قنطار مال کثیر. اب یہاں پہ یعنی آیت کریمہ تو یہ بتا رہی ہے، ایک اشکال وہ ذہن میں آتا ہے کہ حدیث میں مہر کی جو زیادتی ہے اس سے روکا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین نکاح وہ ہے برکت والا نکاح کہ جس میں مہر جو ہے وہ کم رکھا جائے. اور یہاں پہ قرآن کہہ رہا ہے وَتَأْخُذُوا احداہن قنطارا، آتیتم احداہن قنطارا، کہ تم کسی عورت کو مال کثیر دے چکو، بہت سارا مال، تو تب بھی واپس نہ لو. تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ڈھیروں مال ہے یہ مہر کے اندر دینا جائز ہے اور ثابت ہے. امام راضی رحمہ اللہ انہوں نے اس کا جواب دیا، وہ فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ سے جواز ثابت نہیں ہوتا، بلکہ آیت جو ہے یہ تو محض ایک یعنی جو مفروض اور مشروط حالت ہے اس کا ذکر کر رہا ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا ہے، تم نے مہر جو دیا، اگر تم ڈھیروں مال بھی دے چکے ہو تب بھی تم اس کی واپسی کا مطالبہ نہ کرو، تمہارا واپسی کا مطالبہ درست نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ ایک معروضی حالت کو بیان کیا جاتا ہے، اگر بالفرض ایسا ہو جائے تو تب بھی واپس نہ لو. حضرت تھانوی رحمہ اللہ انہوں نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا. وہ فرماتے ہیں کہ وہاں جو حدیث کے اندر ذکر ہے نکاح کی برکت کا ذکر ہے، اولیت کا ذکر ہے کہ اولا یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ مہر زیادہ نہ رکھا جائے. اور یہاں قرآن کے اندر جو تذکرہ ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ مہر رکھنا وہ جائز ہے. ناجائز تو زیادہ سے زیادہ بھی کوئی رکھے، لیکن حدیث کے اندر اولیت اور افضلیت کا ذکر ہے کہ افضل اور بہتر نکاح وہ ہے جس کے اندر مہر کم رکھا جائے. اسی آیت کریمہ سے ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا سامنے آتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ممبر پہ تشریف فرما تھے، امیر المومنین خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور وہ مہر کی کمی کے متعلق وہ ارشادات فرما رہے تھے کہ مہر زیادہ نہ رکھیں. اسی پہ وہ بیان فرما رہے تھے تو ایک بڑھیا وہ کھڑی ہو گئی اور انہوں نے کہا عمر آپ تو کہہ رہے ہیں کہ زیادہ مہر نہ رکھیں، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے آتیتم احداہن قنطارا. تو یہاں قنطار سے تو پتہ چلتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مہر وہ بھی آپ دے سکتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بڑھیا کی بات سنی اور فرمانے لگے عمر تجھ سے تو یہ جو بڑھیا ہے یہ بھی زیادہ قرآن جانتی ہے، تجھ سے زیادہ علم اس بڑھیا کے پاس. اتاخذونہ بہتانا و اسما مبینا، تو کیا تم یعنی بہتان لگا کے الزام تراشی کر کے کھلا گناہ کر کے مہر واپس لوگے. تو جب مرد طلاق دے گا تو اس صورت میں یعنی مرد جو ہے وہ مہر کی واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتا، مہر جو ہے وہ عورت کو ملے گا. اگر عورت وہ مطالبہ کرے گی طلاق کا تو اس صورت میں مرد اگر اس نے مہر ادا کیا ہے تو واپس لے لے گا. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا.
وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور آخر تم کیسے وہ مہر واپس لے سکتے ہو؟ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، جبکہ تم ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو چکے تھے۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور انہوں نے تم سے بڑا بھاری عہد لیا تھا۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کیسے تم لوگے وہ مہر؟ فقط افضا بعضکم، قد یہ ماضی قریب کے لیے آتا ہے، افضا الا، یہ جو افضا کا لفظ ہے تو اس کے بعد بعضکم کے بعد الا ہے، تو افضا الا کے معنی کسی جگہ پہنچنا، یعنی وصلہ پہنچنا، تو افضا الی المرأہ کے معنی ہوتے ہیں عورت کے ساتھ خلوت اختیار کرنا، جمع کرنا۔ فضا کے اصل معنی ہے بے حجابانہ طور پر کسی چیز کا ادراک کرنا، کسی چیز کو پا لینا۔ تو احناف جو ہیں حنفیہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد خلوت صحیحہ، یہ دو چیزیں ہیں کہ نکاح کے بعد اگر رخصتی ہو جائے، یا رخصتی تو نہیں ہوئی لیکن جو میاں بیوی ہیں ان کے درمیان خلوت صحیحہ ہو گئی۔ خلوت صحیحہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے بے حجابانہ طور پہ ان کی آپس میں ملاقات ہوئی کہ جماع سے صحبت سے کوئی چیز مانے نہیں تھی۔ اب یہ دوسری بات ہے چاہے انہوں نے صحبت کی ہے یا نہیں کی، لیکن اگر ایسی ان کی ملاقات ہو گئی جہاں صحبت سے کوئی چیز مانی نہیں تھی، نکاح کے بعد انہوں نے ایسی ملاقات کر لی، تو اب اس کو کہا جاتا ہے افضا، اس کو کہا جاتا ہے خلوت صحیحہ۔ اور اس صورت میں اب عورت جو ہے اگر خدا نخواستہ شوہر طلاق دے دے گا تو وہ عورت پورے مہر کی مالک ہوگی، اور اس کو پورا کا پورا جو مہر ہے وہ دیا جائے گا۔ نکاح کے بعد اگر رخصتی سے پہلے طلاق واقع ہو جائے تو اس صورت میں عورت کو آدھا مہر ملتا ہے، لیکن نکاح کے بعد رخصتی ہو گئی یا رخصتی نہیں ہوئی لیکن خلوت صحیحہ جس کی تشریح ہم نے پڑھ لی، خلوت صحیحہ ہو گئی تو پھر عورت کو پورا کا پورا مہر دیا جائے گا۔ اور میں کئی تأخذونہ وقد افضى بعضکم، آخر تم کیسے وہ مہر لے سکتے ہو؟ وقد افضى بعضکم الى بعض، جبکہ تم ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو چکے تھے۔ دونوں معنی ہو گئے، یا تو رخصتی ہو گئی یا رخصتی نہیں ہوئی لیکن خلوت صحیحہ ہو گئی۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور انہوں نے تم سے بڑا بھاری عہد لیا تھا۔ یہاں میثاقاً غلیظاً سے مراد نکاح ہے، یعنی نکاح کے اندر عورت اور مرد کے اندر کے درمیان یہ جو معاہدہ ہوتا ہے اس کو میثاق غلیظ، پختہ معاہدہ، باری عہد اس سے تعبیر کیا گیا کہ ایسا باری عہد ہو چکا۔ اب اس کے بعد اور رخصتی کے بعد کیسے تم مہر کا مطالبہ کرتے ہو، مہر واپس لینے کی کوشش کرتے ہو، تو اس صورت میں کسی حال میں تمہیں مہر واپس نہیں لینا چاہیے کیونکہ تم اس کے مستحق نہیں ہو۔ آخر تم کیسے وہ مہر واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو چکے تھے؟ اور انہوں نے وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، انہوں نے تم سے بڑا باری عہد لیا تھا۔ کے بعد والی جو آیت ہے اس کا تعلق بعد کی رکوع کے ساتھ ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں اس پہ گفتگو کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔